जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वहां पे इन दिनों माइनस टेम्परेचर होता था, और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता सकता हूं कि अगर पिछले साल पे नजर डालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, लेकिन इस बार धूप इतनी खिली हुई है जैसे हम जम्मू में है। लेकिन जम्मू में काफी ज्यादा ठंड है, और उस ठंड का असर कहीं ना कहीं पर हमारे दोस्त भी कहते हैं फोन पे कि जम्मू में तो काफी ज्यादा ठंड है। हम उनको कहते हैं कि वापस चले आओ, वो कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह एक बाइक रैली निकली। चिले कलान में बाइक रैली का निकलना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक रैली हरनाग से निकली और रुकी कहां पे, डक्सुम की वादियों में। डक्सुम की वादियों में इस रैली का निकलने का, इसको निकालने का, सड़कों पर लाने के लिए मुद्दा और मकसद क्या है, इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ARTO अनंतनाग डॉक्टर जुबैर साहब। जुबैर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। धूप खिली हुई है, काफी अच्छी धूप है, गर्मी का एहसास हमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती थी, लेकिन आज तो कुछ और ही है। ये बाइक रैली निकालने का मुद्दा और मकसद एक ही है कि किस तरह रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्रैशेस होते हैं, उसमें फैटलिटीज होती हैं, उसमें ग्रीवियस इंजरीज होते हैं, उनको मिनिमाइज करना। ये सिंपल हमारा एक मिशन या ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ठीक, पूरे कंट्री में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 15 जनवरी से शुरू हुआ और 14 फरवरी तक इस मुहिम को हम चला रहे हैं। ये उसी कड़ी का एक पहल था कि आज जो छुट्टी का दिन था, इतवार थी, सब लोग घर में शायद चैन से बैठे हैं, लेकिन उन तक हमारी कोशिश ये है कि किस तरह ट्रैफिक के कवानीन का पालन किया जाए, और सड़कों पे जब आप निकलेंगे वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। खासकर आज का जो इवेंट था, आज का जो प्रोग्राम था, वो हमने टारगेट किया था जो बाइकर्स है, टू व्हीलर राइडर्स है, उनके लिए। क्योंकि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें ये कहते हैं। एक दिन पहले ये इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था, 1,68,000 की तादाद में हिंदुस्तान में 2022 में लोग मर गए रोड एक्सीडेंट से। तो ये एक अलमिया है कि इस वबा में अगर इतने लोग मर रहे हैं तो क्या हमें इस चीज़ पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है? मुझे लगता है करने की ज़रूरत है। और किन को करने की ज़रूरत है? जो भी इस रोड सेफ्टी के स्टेक होल्डर्स हैं। आज एक स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट और जो सड़क पे रोड यूज़र हम देखते हैं जो बाइकर्स है। बाइकर्स का चलना रोड्स पे एक हिसाब से अगर वो ट्रैफिक के कवानीन फॉलो नहीं करेंगे, उनकी जान खतरे में आती है। जुबैर साहब, यहाँ पे रोकना चाहूंगा। 1,68,000 लोगों की जान चली जाना, यानी कि 1,68,000 घरों के उजाले बुझ गए हैं। किसी का इकलौता भाई भी हो सकता है, किसी की इकलौती बहन भी हो सकती है उसमें, लेकिन समझना हमें है, समझना मुझे है, क्योंकि मुझे अपने घर से इसकी शुरुआत करनी है। ना कि बार बार जो हम कहते आ रहे हैं कि हादसात होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस पे, हादसात होते हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को आप पकड़ो, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को हम पकड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस को हम पकड़ते हैं। तब क्या कहते हैं कि देख लीजिए, जब चालान कट जाता है तो कहते हैं ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादतियां कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन सीट बेल्ट, क्या ये एक ईगो बन चुका है? जब हम बानीहाल के उस पार, टनल के उस पार जाते हैं तो 99% में, आज एक बार फिर कह सकता हूं कि सीट बेल्ट बांध के नजर आते ड्राइवर। लेकिन जब हम यहां पहुंचते हैं, वजह क्या है? वहां भी यही लोग, यहां भी यही लोग, वहां भी यही महकमा, वहां भी वही महकमा। आखिर क्या ये ईगो है जो हर्ट हो जाता है? शायद एक हिसाब से दो रीज़न मेरे हिसाब से जो मैंने अंडरस्टैंड किया है इस डिपार्टमेंट को, और प्लस जो मैंने लोगों को अंडरस्टैंड किया है, ये हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम है। ड्राइवर का एक बिहेवियर होता है, ये एक साइनस है, बड़ा साइनस है। आप अभी अगर आप 5 कमर्शियल ड्राइवर्स को बोलेंगे रोड एक्सीडेंट्स के क्या क्या कारण हैं, 5 के 5 सारे वो कारण बताएंगे जो हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री इस सब्जेक्ट से वाबस्ता है, मार्च ने जो अपने एनुअल पब्लिकेशन में लिखा होगा। जी, अभी अंदर हम सुन रहे थे कि लोगों ने कहा कि ओवर स्पीडिंग एक काज है, बताया। बिल्कुल। लोगों ने कहा सीट बेल्ट एक काज है, लोगों ने ये कहा कि ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स ये काज है।
اگر آپ جو بائکرز ہمارے پاس اگر ان سے آپ پوچھو گے کہ کیا کارن ہے, وہ بولیں گے کہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو وہ ایک کاز ہے. اگر سارے کازز آپ کو پتا ہے, عملات کیوں نہیں ہے؟ دوائی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ پیتے کیوں نہیں ہے؟ ہم پیتے کیوں نہیں وہ دوائی؟ اس وبا یا اس بیماری کے علاج آپ کو پتا ہے, خالی اس میں کیا کرنا, آپ کے پاس پل ہے, یہ لینی ہے, آپ کی جو بیماری جو جسم میں ہوتی ہے وہ خارج ہو جائے گی. پانی کا خرچہ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, آپ کو نہ خرچہ لانا ہے, نہ کہیں پہ دکان پہ جانا ہے کہ مجھے یہ ٹریٹمنٹ چاہیے. لیکن کیوں نہیں بار بار آج یہ اس ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک 5واں روڈ سیفٹی, چاہے کبھی ویک تھا کبھی مہینہ 2021 میں تھا, اس ٹائم میں کلگام میں تھا. یہ بین بجانے, ہاں ہم بین تو بجا رہے بالکل, لیکن اس پہ عمل آرائی نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس ڈرائیور کے سائیکولوجیکل یا اس کے بیہیویئر میں یہ بات ابھی تک گھستی نہیں ہے. یہی ایک ریزن ہے, ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ہے ہم نے. اویئرنیس, ایجوٹیشن, اویئرنیس, سینسٹائزیشن پلس ڈیٹرنٹ. جب تک آپ ڈیٹرنٹ نہیں دو گے, فار ایگزامپل جب تک آپ اس ڈرائیور کی لائسنس سسپینڈ نہیں کرو گے, اس کو زندگی بھر وہ سبق یاد نہیں رہے گا. آج ہم اس مہینے ہم پہل کر رہے ہیں, آپ نے پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کوریج کر رہے تھے. اس ٹائم بھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تو آپ اویئرنیس میں چلا رہے ہیں, کیا آپ آگے آنے والے ٹائم میں کیا آپ روڈز پہ نکلیں گے؟ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اننت ناگ کی ہسٹری میں 2023 میں جنوری سے لے کے دسمبر میں جتنا فائن ہم نے ریئلائز کیا ہے وہ آج تک کہیں پہ نہیں ہوا ہوگا. لیکن یہ بھی میں کہوں گا کسی حد تک کچھ پرسنٹیج آف جو کمرشل ڈرائیورز ہے وہ آج قانون جو ہے ان کا پالن کر رہے ہیں. بائی اینڈ لارج ایک چینج آ رہی ہے, وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے اننت ناگ تک, بہت سارے ڈرائیور حضرات جو ہے وہ قانون کا پالن کر رہے. ہم پرسوں گراؤنڈ میں تھے, ایک ہمارے پاس ایک کمرشل ڈرائیور تھا, اس نے وہیں سے سیکشن بھی بتائے کہ اس سیکشن کے تحت اتنا جرمانہ ہے, اس سیکشن کے تحت یہ ہو جائے گا, اس سیکشن کے تحت ڈرائیور کی یہ ذمہ داری ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو بڑے سمجھدار تو ہے, میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اس ریلی کا ایک مدعا مقصد یہ بھی تھا کہ کس طرح ہم ایک کہتے ہیں نا وہ ایک تیر سے دو شکار, یہ میرے دماغ میں تھا. ایک تیر سے دو شکار, پہلے ٹریفک اویئرنیس کریٹ کرنا, سیکنڈ اس خوبصورت جو ایک ڈکسن کا جو علاقہ ہے, یہ سیاحتی علاقہ ہے, کس طرح لوگوں تک ایک وہ میسج جائے گی کہ آئیے ڈکسن کتنا خوبصورت ہے, کتنی خوبصورت فضا یہاں پہ, خوشگوار موسم میں اپنی چھٹیاں ہیں, آپ منائیے. یہ بھی ایک میرا ایک ذہن میں تھا. والہانہ استقبال ہوا. ایک چیز ہم نے دیکھا کہ جب ہم بھی چل رہے تھے, لوگ گھروں سے باہر آئے, ہر کسی کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ اس کو کور کر رہے تھے. ایک الگ سین آج ہم نے دیکھا یہاں پہ اس روڈ سیفٹی منتھ میں. حالانکہ میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, لیکن جہاں پر ہم نے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا, بڑے بزرگ تھے, نوجوان بھی تھے, لڑکیاں تھے, انہوں نے کلپس تو بنائی ہے, لیکن ان کے لیے کیا میسج رہے گی جنہوں نے یہ اتنا اچھا استقبال کیا ہے؟ میں تو مطلب آئی واز ٹو ایموشنل, مطلب یہ تو میرے آنسو رک گئے بیچ میں کہیں پہ. تو ادروائز آپ نے ARTO اننت ناگ کے چہرے سے دوسرا روپ دیکھا ہوگا کہ مطلب آنسو ٹپکتے ہیں. بٹ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے, یہ آپ نے بھی اب محسوس کیا ہوگا لمبے عرصے سے. یہ پروگرامز یا یہ اویئرنیس پروگرام جو ہم مناتے ہیں, ان کے بغیر یہ بالکل ادھورا ہے. یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کا میں بڑا مشکور ہوں. یہ جو ہمارے پاس جو آج جو بائکرز ہیں, خصوصاً شاید کہیں یہ سکپ نہ ہوا ہوگا, میں ان کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ اتنی ٹھنڈ میں وہ ہمارے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ, شانہ بشانہ, جہاں ہم نے کہا رکنا ہے وہاں رکے, جہاں ہم نے کہا ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے وہاں وہ ڈسپلن مینٹین کیا, جہاں ہم نے ان کو بولا یہاں رکنا ہے وہاں وہ رک گئے. مدعا اور مقصد یہی ہے کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو ایک چین آف ایونٹ کی طرف سے, یعنی کہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, اس چین کو آپ سرکولیٹ کریں گے اپنے سوشل پلیٹ فارم میڈیا سے. آج میں آپ کے وسالت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو اتنا وائرل کیجیے کہ سلمان خان کی فلم نکلتی ہے, شاہ رخ خان کی فلم نکل گئی جوان, اس کا پرومو آ گیا 60 ملین ویوز. کیا ہم روڈ سیفٹی کو 80 ملین ویوز نہیں دے سکتے ہیں؟ جس میں مجھے لگتا ہے وہ کام جس میں میں کہہ رہا ہوں 80 ملین 100 ملین. جتنے بھی ہمارے لائیو فیڈ دیکھنے والے پوری دنیا میں دیکھنے والے ہیں,
میں ان سے کہتا ہوں جیسے میرا انداز ہی ہوتا ہے کہنے کا، زیادہ سے زیادہ جڑیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں. لیکن اب بہت ساری نقل بھی کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کو نقل کرنے دے دیجئے. اس چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو پیارے پیارے کمنٹس آپ لکھ لیجئے. وہ اس لیے میں یہ اپنی تعریفیں نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے جو وعدہ دیا ہے، جو وعدہ کیا ہے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے لوگوں کے ساتھ کہ سرکار آپ کے گھر تک پہنچے گی، اور شاید یہ محکمہ ہے جو آج گھر تک پہنچ رہی ہے کہ ایسا ایسا چلنا ہے. سر آخر میں، کیونکہ اگر میں چاہوں تو آپ رات بھر میرے ساتھ رہیں گے لائیو فیڈ کے ساتھ، لیکن باقی لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کا بھی لائیو ہوگا. لیکن جاتے جاتے کیا میسج ہے؟ جاتے جاتے ڈاکسم ایریا یا سنتھن ٹاپ ایریا کے لیے میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب نئے نئے لوگ، یا مطلب میں نے دیکھا ہے کیونکہ جب سے ہم پرمٹ جو لبرلائزیشن رجیم جب شروع ہو گئی، پہلے پرمٹ بند ہوا کرتے تھے، آج پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، ایم اے کر کے، ڈبل ایم اے کر کے لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں. بالکل میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں ایز ہیڈ آف دا ایم وی ڈی اننت ناگ کہ آپ اس محکمے میں یا آپ اس شعبے میں آ گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس علاقے کے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں. ٹریفک کے قوانین کو دل سے میں پھر سے کہتا ہوں، دل سے آپ فالو کیجئے، تاکہ آپ کی گاڑی میں اگر کوئی سیاح بیٹھ رہا ہے وہ جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک سیلفی اٹھانا چاہیے، میری زبان سے آپ، اور آٹوگراف، اور ان کے پاس ہونی چاہیے ڈائری جس کو ہم کہتے ہیں ٹور ڈائری کہ کس سیاح نے کیا کمنٹ دیے. پھر جب بھی ہم چیک کرتے ہیں خوبصورت وادیوں میں ہم بھی آنا چاہتے ہیں، سیاحی فضا ہے یہاں پہ، ہم بھی آنا چاہتے ہیں سنتھن ٹاپ، وہ ہمیں دکھائے جناب یہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس یہ ڈائری ہے، فلانی ٹورسٹ نے یہ کمنٹ لکھا، فلانی ٹورسٹ نے یہ کمنٹ لکھا، ہم بھی خوش ہیں، ہم بھی مرحبا کریں گے. یا میں یہاں کے سٹینڈ جو جتنے بھی یہاں ریپرزینٹیٹیو ہیں، اگر آپ کی نظر میں ایسا کوئی ڈرائیور حضرات ہے جو آپ کی نظر میں سارے رولز کو فالو کر رہا ہے، ان کے آپ نام دیجئے، ہم ان کو آخر میں ہماری ایک ویلیڈیٹی فنکشن ہوتی ہے، ان کو ہم ایوارڈوں سے، سرٹیفکیٹ سے نوازیں گے. یعنی کہ ریئل ہیرو جو بھی ہوگا ڈکسم کا، اس کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. لیکن ڈکسم کی خوبصورت وادیوں سے آج ہم نے پہل کی ہے، آج ہم نے یہی کہا کہ کیوں نہ ہم بھی ڈکسم چلے جائے. حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام دکھایا کہ جہاں پہ اس وقت برف باری اور برف باری کا مزہ ہمارے سیلانی جو ہے وہ خوب لے رہے ہیں. آپ بنے رہے گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ. ڈکسم سے مجھے اجازت دیجیے.